نیکی پر رغبت دلانے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ خود کرنے والا۔ ہر نیک و بد کے ساتھ نیکی کر، اگرچہ وہ اس کے قابل نہ ہو، کیونکہ تو اس کے قابل ہے۔ بدوں سے نیکی کرنا نیکوں کا کام ہے، اور نیکوں سے بدی کرنا بدوں کا کام ہے۔ صرف نیک ہی نہ بنیے بلکہ کسی کے ساتھ نیکی بھی کیجیے۔ نیکی کے سامنے جس قدر عاجز ہو، اتنا ہی بدی کے آگے مغرور سخت ہونا چاہیے۔ اچھے اخلاق انسان کی بہترین خوبی ہیں، اس سے انسان کا جوہر ظاہر ہوتا ہے۔ اپنی افعال کی وجہ سے تو چھپا رہتا ہے، مگر اخلاق کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے۔ بے حیائی کا اصل مرتکب وہ ہے جو کسی کے بے حیائی کے کام کی اشاعت کرتا پھرتا ہے۔ اگر گناہ میں بو ہوتی تو کوئی شخص تیرے پاس نہ بیٹھتا۔ نیک مردوں کی ابتلا و آزمائش نااہلوں کے ساتھ ہم نشینی ہے۔ باوجود قدرت کے نیکی نہ کرنے والا ضرور رنج و غم میں رہے گا۔ جب تک آدمی اپنے بدخواہوں کا خیر خواہ نہ ہو، اس وقت تک اس کی نیکی کمال کو نہیں پہنچ سکتی۔ سچی نیکی اس لحاظ سے جگنو سے مشابہ ہے کہ یہ اس وقت اچھی طرح چمکتی ہے جب تک سوائے آسمان کے اور کسی کی نگاہیں اس پر نہ ہوں۔ نیکوں کے ساتھ تیری موافقت کیا خوب رکھتی ہے، جبکہ بدوں کے ساتھ بھی سازگار نہ ہو۔ راستی سے نیکی کی حفاظت ہوتی ہے۔ نیکی جو بھی کر سکتے ہو کرو، جن ذرائع سے بھی کر سکتے ہو کرو، جس طرح بھی کر سکتے ہو کرو، جہاں بھی کر سکتے ہو کرو، جب بھی کر سکتے ہو کرو، جس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو کرو، اور جب تک کر سکتے ہو کرتے رہو۔ تین چیزیں نیکی کی بنیاد ہیں: اول تواضع بے توقع، دوم سخاوت بے منت، سوم خدمت بے طلب مکافات۔ نیک بخت وہ ہے کہ نیکی کرے اور ڈرے، بدبخت وہ ہے کہ بدی کرے اور مقبولیت کی امید رکھے۔ جو نیکی فی الفور نور یا علم کا پھل نہ دے، اس نیکی کو نہ گن، اور جس گناہ کے بعد فی الفور اللہ تعالیٰ کا خوف اور توبہ میسر آ جائے، اس کو گناہ نہ گن۔ نیک بات دوستوں تک پہنچا دے اور مخالفوں سے بحث مت کر۔ بائی کا حق اس جگہ معاف کرا لے، ورنہ وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ جو شخص عمل نیک حصول ثواب کے خیال سے کرتا ہے وہ تاجر ہے، اور جو دوزخ کے خوف سے کرتا ہے وہ غلام ہے۔ جس طرح غلام مار پیٹ کے خوف سے کام کرتا ہے، اور جو شخص صرف خدا کے واسطے کرتا ہے وہ احرار ہے۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو، اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ عمل نیک کر بقدر جنت میں رہنے کی خواہش کے۔ نیک چلنی کیا ہے؟ تمام صفات محمودہ کا انسان کی ذات واحد میں جمع ہونا۔ جن برائیوں کو تو طلب کرتا ہے ان میں سستی کو چھوڑ دے، کیونکہ سست شخص نیکیوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بدوں کے ساتھ جس قدر نیکی کی جائے، اسی قدر ان کا فتنہ و شر زیادہ ہوگا، اور ان پر جتنا احسان کیا جائے اتنا وہ برائی کرنے پر آمادہ ہوں گے۔ اگر کوئی شخص نیک کام کرے تو صرف گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے، مگر برے کام دور دراز تک پہنچ جاتے ہیں۔ نیک ہمسایہ دور کے بائی سے اچھا ہے۔ جس شخص پر نیکی کا گمان کیا گیا، غور سے دیکھا تو اس میں کوئی پوشیدہ عیب ضرور پایا گیا۔ عادات میں نیکی جواں مردی ہے۔ بدبختوں کے خصائل رذیلہ میں سے کوئی خصلت بھی کفران نعمت سے بری نہیں، اور نیک بختوں کے اوصاف حمیدہ میں شکر نعمت سے بڑھ کر کوئی خصلت ممدوح نہیں۔ نیک کام کرنے سے دل کو دو مرتبہ راحت ملتی ہے: ایک جب وہ کام کیا جاتا ہے، دوم جب اس کا اجر ملتا ہے۔ نیکی بدی کو کھا جاتی ہے۔ صالح وہ ہے جس کی طبیعت نیکی ہی پر پیدا ہوتی ہے۔ دنیا میں دو مذہب ہیں، نیک اور بد۔
صرف نیک ہی نہ بنیے بلکہ کسی کے ساتھ نیکی بھی کیجیے۔ انسان کے نیک رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ہم معاملہ بھی نیک ہوں، ورنہ اس کی نیکی نبھ نہیں سکتی۔ نیکی اپنا معاوضہ آپ ہے۔ یاد رکھو کہ مریض اخلاق کا سب سے اچھا علاج نیک صحبت کی آب و ہوا میں رہنا ہے۔ انسان کے لیے سب سے ضروری چیز نیک چال چلن اور تعلیم ہے۔ نیکی کا میدان ایسا وسیع ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ نیک دل انسان دشمنوں کے ساتھ بھی نیکی کرنے سے نہیں چوکتے۔ جو نیکی یا بدی ہم نے کی ہے وہ ضرور پھل لائے گی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا ثمرہ ہمیں اس جہاں سے ملے یا اگلے جہاں میں۔ ہر شخص اپنی نیکی یا بدی سے دنیا کی نیکی یا بدی کی تعداد گٹھا بڑھا رہتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو خراب صحبتوں اور گندی مجلسوں میں خواہ کتنا ہی خراب کرے مگر نیکی کی فضیلت اس کے ذہن میں ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اس دنیا میں نیک چلنے کے فرض کا راستہ دوسری دنیا میں نجات کی سڑک ہے۔